میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، انہی آیت کے ضمن میں گزشتہ جمعے تفصیلاً چند ایک باتیں میں نے عرض کیے تھے۔ اصل میں موضوع یہ تھا منافقت کے حوالے سے کہ منافق کون ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین پر انتہائی غصہ اور غضب اپنی جگہ بجا ہے۔ کچھ وجوہات ایسے ہیں کہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار فرمایا۔ پھر بات قدر تفصیل کے ساتھ دور نکل گئی، اس لیے موضوع کی حد تک نہیں رہا، اور پھر چلتے چلتے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں پر بات شروع ہو گئی۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کے بالکل ابتدائی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں بلکہ قرآن حکیم کی یہ صورت جو سورہ فاتحہ کے بعد نمبر 2 صورت کہلاتی ہے، یہ ترتیب لوح محفوظ کا ہے۔ بارہا یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کا جو موجودہ ترتیب ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب لوح محفوظ کا ہے، اور سورہ اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کر عرش معلیٰ کی طرف نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام یوں بیٹھے ہیں گویا پنجوں کے بل، ایڑیاں دونوں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، اور پنجوں کے بل وہی شخص بیٹا ہوتا ہے جس نے ذرا جلدی میں جانا ہے، اور چلتے پنجوں کے بل بیٹھ کر چند ایک باتیں کر کے پھر چلا جاتا ہے۔ گویا حضرت اسرافیل علیہ السلام اس قدر منتظر بیٹھے ہیں کہ بس اب اللہ کا حکم ہوگا، میں اس سور میں پھونک ماروں گا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید 2 جگہ محفوظ ہے، آسمان دنیا پر یا آسمانوں کے اوپر۔ ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیشانی پر لکھی گئی ہے پورا مکمل قرآن۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائے کہ وہ فرشتے کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس فرشتے کے پیشانی کس قدر بڑی یہ پیشانی ہے کہ جس پر اللہ پاک کا پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی شان، اللہ کی تخلیقات، اللہ کی مخلوقات، وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکریٰ للبشر۔ اللہ اپنے مخلوق اور خلقت کو خوب پہچانتی ہے، کتنی تعداد ہے اور کس قدر ہے، کہاں کہاں پر ہے، ایک ایک مخلوق کو اللہ سمجھتے ہیں۔ اس مخلوق کی یعنی اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، جو مخلوق کھانے کی طلبگار ہو، پینے کی طلبگار، وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک کی ہے،
کیا کیا پہنچانا ہے، کیا ان کو کھلانا ہے، یہ سب ایک اللہ کو علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، واقعی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ اور عالمین عالم نہیں کہا بلکہ عالمین جمع کا صیغہ لا کر فرمایا، ایک عالم نہیں ہے، خالی ایک انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، اور پھر مچھلیوں میں مختلف قسم کی چیزیں جو سمندر کے اندر رہ رہی ہے وہ بھی پھر ایک ایک عالم سمجھتے جائے، جنگلات میں، حشرات الارض، زمین کے تہ میں کہاں کہاں کیسے کیسے، یہ ایک عالم ہے، فرشتے پھر الگ عالم ہے۔ فرمایا ان سب کے یعنی کس چیز کی ان کو ضرورت ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدثر العالی کے والد صاحب نے لکھی ہے، تو وہاں سورۃ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا عجیب انداز سے اللہ نے واقعہ لکھا۔ یہ صرف سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ قرآن کی وہ عظیم سورت ہے جو تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپنے سے لے کر بلکہ پیدائش سے لے کر کے موت تک، یہ تمام باتیں بیک وقت جہاں قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہو، یعنی پیدائش سے لے کر کہ کس طریقے سے موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس کو تابوت میں ڈالا، رہنمائی اللہ کی تھی، ذہنوں میں اللہ ڈال رہے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اب یہ فتنے کا دور ہے، اگر فرعون کو پتہ چلا اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو اس لیے بڑی پریشانی کا وقت تھا، تو ایک ترکان کے پاس جا کر جس انداز سے، اب ترکان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ کیا بنانا چاہتی ہیں، صندوق بنانا چاہتی ہیں یا تابوت نما کوئی کشتی بنانا چاہتی، آپ کیا؟ بہرحال اللہ پاک نے کسی طریقے سے وہ ترکان کی سمجھ میں بات لے آیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات، والدہ کی بات سمجھ گئی۔ اب راز بھی فاش نہیں کر سکتے تھے، اگر راز فاش کیا ایسا نہ ہو فرعون تک خبر ہو جائے کہ ایک بچے کو چھپایا گیا، پھر کس انداز سے اس تابوت نما، کشتی نما صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، دریائے نیل کا ایک حصہ یہ فرعون کے گھر کی طرف جا رہا تھا، پھر وہ بی بی آسیہ کا اٹھانا، یہ پورے تفصیلات جو ہے سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ تو یہ کس قدر یعنی تکلیف کا عالم تھا اور بہت سخت امتحان کا وقت تھا۔ اللہ نے اپنا قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ جس کو اللہ پالنا چاہے اس کو کس انداز سے اللہ پال سکتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں پال لیتا ہوں۔ اسی صورت میں آگے چل کر کے ایک تذکرہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا، بیٹی بی بی صفورہ لے کر مصر کی طرف آ رہے تھے، 10 سال گزر گئے، ڈر کے مارے ایسا نہ ہو کہ جاؤں فرعون کو وہی بات کا پتہ ہو کہ وہ موسیٰ تو آ رہے ہیں، اس لیے عام راستے کو چھوڑا۔ قرآن کہتے ہیں عام راستہ جو مدین سے مصر کی طرف آ رہا تھا اس کو چھوڑا۔ کس راستے پر چلے گئے؟ جنگل کے راستے پر، یعنی جو خوف کے عالم میں ہوتا ہے اور جو کسی سے ڈر کے عالم میں ہوتا ہے، پھر عام راستے، عام شاہراہ پہ وہ نہیں جاتا، وہ جنگل کے راستے پر جاتا ہے۔ لیکن جنگل کا راستہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہاں کسی چیتے کی آمد کا بھی خطرہ، کسی شیر کی آمد کا بھی خطرہ،
کسی ریچھ وغیرہ کوئی جنگلی درندہ آ جائے حملہ کرے، ایسے بہت سے واقعات ہوئے، تو وہ بھی تکلیف سے خالی نہیں تھا، وہ راستہ بھی تکلیف سے خالی نہیں تھا، یعنی اس پر بھی جس کے واقعی دل گردے ہو وہی اس سفر کو اختیار کر رہا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ایک طرف فرعون ظالم تھا، ایک طرف جنگل کا راستہ تھا، کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے دل میں ڈالا کہ جنگل کے راستے کو منتخب کرو۔ اسی راستے پر چلتے چلتے جنگل میں رات ہو گئی۔ اب رات ہو جانے کے بعد بیوی صفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی ہے، اس کو بیماری نے آ گھیرا، تکلیف نے آ گھیرا، یعنی بچے کی پیدائش کا مسئلہ یہاں پر پیش آیا۔ اب تکلیف کے عالم میں بھی ہے، کسی اور مطلب ضرورت بھی ہے، بہت سی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے۔ یا اللہ، ایک تو موسم انتہائی سرد، اوپر سے یہ حالات، امتحان در امتحان تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ خیر دور سے آگ دیکھا اور بیوی سے کہا آپ ادھر ہی رہے، میں کچھ جڑی بوٹیوں کو ساتھ جمع کر لو، اس آگ سے کچھ آگ لے آؤں، اچھا ہے ہمیں کچھ آگ مل جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آگ روشن ہے ممکن ہے کسی نے روشن کیا ہو، کوئی ساتھ بیٹھا ہو، میں ان سے راستے کا بھی پوچھ لوں گا، دونوں کام ہو جائیں گے۔ آگ بھی لے آؤں گا اور جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان سے راستے کا بھی پوچھ لوں گا، اس لیے کہ ہم راستہ اس طرح کے خطا کر گئے، بھٹک گئے، ہم دوسرے راستے پر چلے گئے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب آئے، عجیب نظارہ دیکھا، اس درخت کا ایک ایک پتہ روشن بلف کی مانند خوب روشنی دے رہا ہے۔ اب وہاں دور دور تک دیکھے کسی بندے کی نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے، تو کوئی یہ خشک جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کیا، اس آگ کے قریب لے جا رہے، اس درخت کے قریب لے جا رہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی وہ جڑی بوٹیاں جو اکٹھے کیے خشک قریب آتے درخت کے، یہ آگ اوپر کو چلا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے کو آتا ہے، یہ آگ پھر نیچے آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پھر نزدیک آ جاتے ہیں، وہ آگ پھر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ 2-3 دفعہ یہ ہوا، اچانک پریشان ہو گئے، ڈر بھی گئے کہ کہیں وادی جنات میں تو نہیں پہنچے ہوئے، اور مجھے نظر نہیں آ رہے، ہو سکتے آس پاس جنات ہو یا کوئی ایسی مخلوق بیٹھی ہو جو انسان کی نظروں سے اللہ نے اس کو چھپا لیا ہو، ایسا کوئی تو نہیں ہے مخلوق۔ اب جب یہ ذہن میں آیا انسان تو خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ عجیب درخت ہے، بھاگنا چاہا پیچھے مڑ کر، اچانک اس درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ مت ڈریے مت بھاگیے، میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، اس درخت سے آواز آئی کہ یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ ہوں، تیرا رب ہوں، آؤ قریب آؤ، لیکن فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس، تو آ جوتے اتار کے آنا، تو نے جو جوتے پہنے ہیں یہ جوتے اتار لو اور جوتوں کے بغیر آ جانا، اس لیے کہ فإنک بالوادی المقدس طویٰ، تو کوہ طور کے مقدس محترم زمین پہ کھڑا ہے، یہ جوتوں کے سمیت آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی آیا کہ یہ کہیں آپ نے جوتے کہیں سے خریدے، اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ جوتے کسی مردار جانور کی کال کے بنے ہوئے ہیں جس کو دباغت نہیں دیا گیا۔ اب شریعت میں یہ ہے کہ جو کال بھی دباغت دی جائے، خوب نمک دیا جائے، دھوپ میں رکھ کر اس کو خشک کیا جائے، اس کے بعد اس کے بال اڑے یا باقی رہے، بہرحال وہ چمڑا نما بن جائے، اب یہ صاف ہے۔ پھر اگر یہ کسی مردار کی جانور ہو
تب بھی صاف ہے، آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو دباغت کے بغیر جوتے بھی بنانے صحیح نہیں ہیں، نماز میں استعمال کرنے بھی صحیح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں سے جس موچی سے یہ بوٹ بنوائے تھے وہ کسی گندم یہ اپنا یعنی اس کو جانور کو جو گدا تھا اس جانور کے جو کال ہے اس کو دباغت دیے بغیر اس نے ڈائریکٹ اسے جوتے بنا دیے۔ ایک تو یہ اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ تیری جوتے صحیح نہیں ہیں، یعنی اس کو پورا شرعاً دباغت نہیں دیا گیا، لہذا وہ اتار دو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک یہاں ایک مسئلے کا وضاحت بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مقدس زمین ہوتا ہے، میرا محترم زمین، وہاں جوتوں پر چل کر نہ آیا کرو۔ جہاں میرے لیے سجدے اور رکوع لگائے جاتے ہوں، مساجد کی زمین یہ اصل میں جنت کی زمین ہے، جو ہمارے سجدوں کی گواہ ہے، جو ہمارے قعود کی گواہ ہے، جو رکوع کی گواہ ہے، جو قیام کی گواہ ہے۔ اس لیے فرمائے یہ ہمارے عظیم عبادات کی گواہ ہے۔ مسجدوں کی جتنی زمینیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسجدوں کی زمینوں کو شہر کی بڑے بڑے مسجدوں سے اس کی زمین کو ملا دیا جائے گا۔ اس تمام زمین کو جہاں جہاں روئی زمین پر مسجد بن گیا، اب اس کو لے کر کے بیت اللہ اور مسجد نبوی کے زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، پھر اس زمین کو اللہ جنت کا زمین قرار دے دیں گے کہ یہ جنت کی زمین ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو اللہ کے احترام کی جگہ ہے، مساجد ہے، وہاں جوتوں سمیت قدم نہ رکھو۔ اس کو اس لیے کہ مسجدوں کی نسبت اللہ سے ہے، نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے۔ ایک ہی بٹی سے دو قسم کے اینٹ نکلے، ایک اینٹ جا کر کے بیت الخلاء میں لگا ہے، ایک اینٹ جا کر کے مسجد میں لگا۔ اب مسجد والے حصے میں جو اینٹ لگا ہے بغیر یعنی جوتوں کے، حکم یہ ہے کہ اس پر قدم رکھو، جوتوں سمیت مت آؤ۔ اور جو بیت الخلاء کا حصہ بن گیا ہے وہاں حکم یہ ہے کہ جوتوں کے بغیر مت آؤ، جوتوں سمیت آؤ۔ وہاں جو ہے جوتے پہننے کا حکم ہے، یہاں جوتے نکالنے کا حکم ہے۔ یہ بات نسبت کی ہے، اللہ یہ بات نسبت کی ہے۔ اللہ نے اس دل کو کتنا محترم بنایا جس دل میں اللہ نے اپنا کلمہ رکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تاکید ہے، تصدیق ہے، شہادت ہے، اللہ اکبر۔ وہ دل اللہ کے نزدیک کتنے احترام والی ہو جاتی۔ اور جو دل کلمے سے، کلمہ طیبہ ہو یا کلمہ شہادت، اس سے محروم رہے، فرمایا وہ انما المشرکون نجس، وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ایک کافر جتنے بھی روزانہ 2-3 مرتبہ نہا لے، کوئی ہندو کا آپ خدا کی قسم جب کسی ہندو کے ساتھ گزر ہوتے خوشبو سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہندو گزر گیا، اس لیے کہ اس میں جو نجاست، کفر، شرک کی جو نجاست کی بدبو ہے وہ دور سے نظر آتی، اگرچہ وہ صبح سے لے کر شام تک وہ تالاب میں بیٹھا رہے۔ لیکن ایک طرف مومن کا دل ہے، بہت پاکیزہ دل ہے، اگر 6 مہینے بھی نہ نہائے تو خدا کی قسم اس سے پھر بھی خوشبو اٹھتا ہے۔ یہ کلمے کا خوشبو ہے، یہ اللہ کے ذات پر ایمان کی خوشبو ہے۔ ہمارے مفتی حسن صاحب لاہور والے بزرگ ہے، بہت بڑے ولی اللہ ہے، میرے ساتھ وہاں کسی ماں بیٹے تھے، تو حضرت نے ایسا دیکھا تو ایک جگہ کھڑے کے بوڑھا سا کوئی 80-90 سال کا بوڑھا بیٹا تھا، فرمایا بابا جی ذرا اٹھیے۔ وہ اٹھ گیا اپنی جگہ، کہا تھوڑا کی مول ہے، تو تمہاری کیا قیمت لگ سکتی ہے بازار میں، تھوڑا کی مول ہے، کیا قیمت لگ سکتی ہے؟ وہ بوڑھے نے کہا کہ مفتی صاحب ساڑھا کوئی مول نہیں ہے، ہم تو ایک ٹیڑھی پیسہ اگر بازار میں لے جا کر فروخت کرو گے، 1 پائی بھی آپ شاید آپ کو کوئی دے دے،
کوئی بھی مول نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا یہ نہ کہو اے کلمہ پڑھنے والوں، اے شہادت کی یقین دلانے والوں، یہ مت کہو کہ ہماری کوئی مول قیمت نہیں ہے۔ واللہ جو تمہارے دل میں وہ کلمہ جو پڑا ہوا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا قیمت جنت ہے۔ اتنی بڑی قیمت اپنے دل میں سنبھال کے رکھی ہے کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری قیمت اتنی عظیم ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا دل اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کر دیا کہ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑی قیمت ہے آپ کے پاس۔ کسی نے پوچھا جنت کی بھی ہے کوئی قیمت؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی قیمت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ اور جہاں بھی جاؤ جہاں اللہ کے ایسے مراکز ہے جو قیامت کی دن یعنی وہ اللہ کی حضور پیش ہوں گے، جسے مساجد کی زمینیں میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرو جس مسجد میں بھی جاؤ، تاکہ یہ مسجد کی زمین بھی کل قیامت کے دن تمہاری مومن ہونے کا گواہی دے۔ اور جب بیت اللہ شریف جاؤ، ہمارے حضرات کو میں نے دیکھا ایک دفعہ رخصتی تھی، اکٹھے ہم پہلا حج سے میرا اچھی جوانی تھی، تو اس وقت حضرت نے کہا کہ چلو آج صبح صادق کے بعد جو ہے ملتزم شریف اور پھر باب رحمت پر دعا مانگتے ہیں۔ میں نے ان اکابرین کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، فرمایا ایسے مقام مقدس پر آئے ہو، یہاں ایک قیامت کے دن اللہ پاک ایک کو زندہ کریں گے، ملتزم سے بھی گواہی لیں گے، حجر اسود کی بھی گواہی ہوگی، حتیم کی بھی گواہی ہوگی، زمزم کی بھی گواہی ہوگی، بیت اللہ کے یہ طواف کی جگہ کی بھی گواہی ہوگی، صفا مروہ سے بھی اللہ گواہی لیں گے۔ جو 15 مقامات ہیں خانہ کعبہ میں، جو قبولیت دعا کے مقامات ہیں، ایک سے اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ میرے یہ بندہ جب آیا تھا تمہیں اپنے کلمے کا گواہ بنایا کہ نہیں؟ فرمایا ملتزم پر پہنچ کر بھی کلمہ ایک دفعہ ضرور پڑھو، حجر اسود پر پہنچ کر کلمہ پڑھو، اور حتیم میں کلمہ پڑھو، اور یہ طواف کی جگہ صفا مروہ ان تمام جگہوں میں مزدلفہ، منا، عرفات کلمہ پڑھتے جاؤ، تاکہ یہ تمام روئے زمین حرم کی تم پر مومن ہونے کی گواہی دے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس تو بہت بڑی گواہ موجود ہے کل قیامت کے دن کے لیے کہ اس مومن بندے نے کلمہ پڑھا تھا، شہادت کی تلقین کیا تھا۔ تو بہرحال بہت عظیم سعادت ہے میرے محترم دوستو۔ قرآن حکیم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی اور عظیم کتاب ہے۔ یہ اللہ پاک کا وہ آخری حکم ہے جو بندوں کے نام آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اور قرآن کے درمیان نہ کسی نبی رسول نے آنا ہے، نہ کسی اور کلام نے نازل ہونا ہے، بس ہمارے درمیان اتنا فاصلہ ہے قیامت کا، یعنی اتنے جیسے یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، یا اتنی جیسے یہ انگلی دوسری سے بڑی ہے۔ فرمایا ہم دونوں کے بعد نہ کوئی اللہ کا حکم آئے گا، نہ کوئی حلال و حرام کا حکم آئے گا، نہ کوئی اور، بس اگر آنا ہے تو روز قیامت نے آنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا قرآن مجید اتنی عظیم کتاب، لیکن محترم دوستو ہم مزہ تو لے لیتے ہیں قرآن مجید پڑھنے والے سے، لیکن کبھی بھی ہم نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا یہ کلام اللہ تو ہمارے نام ہے، ہمیں اللہ پاک فرما رہے کہ تم پڑھو اور اس کو سمجھو اللہ ہم سے کہتے کیا ہے۔ بس قرآن خوانی کر لی دکان شروع کرتے وقت، یا مکان نیا بنا لیا قرآن خوانی کر لی، یا ایسے مواقع پہ قرآن پڑھ لیا، اچھی بات ہے، برکت کے حصول لینا اچھی بات ہے، لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے۔
قرآن مجید کے آنے کا مقصد یہ کہ ہم سمجھیں اس کو، اس پر عمل کریں، اللہ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، اللہ پاک کی منشا کیا ہے۔ کیا ایک جگہ خوبصورت تلاوت تھی، امام صاحب نے نماز پڑھا ہے، ایک دو نوجوان تھے کسی اور مذہب سے، دل میں آیا کہ ہم جا کر کے اس مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ قبول کریں گے۔ یہ باہر ممالک کے ایک واقعہ کسی نے بتایا، تو وہ کڑے رہے، امام نے تلاوت عشاء کا وقت تھا تو نماز پڑھا دی امام نے، یہ دروازے پر کڑے رہے۔ بہرحال وہ مقتدی نماز پڑھ کر نکل آ رہے تھے، یہ ایک ایک سے مل رہا تھا کہ ابھی جو تم لوگ یہ کام کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا اچھا، بہت خوبصورت باتیں وہ کر رہے تھے۔ کہا نہیں، یہ باتیں نہیں تھی، یہ میرا ہمارے رب کا کلام ہے۔ اچھا، اللہ کا کلام ہے؟ کہا ہاں اللہ کا کلام ہے۔ کہا کہ اس میں اللہ نے تم سے کہا کیا؟ کچھ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب حیرت کے ساتھ ان مسلمانوں کی نگاہ نیچے گئے کہ ہم نے اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی، ہم تو کسی بہت خوبصورت کلام پڑھا گیا، بہت اچھا کلام، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ امام صاحب نے ہم سے کہا کیا۔ خیر وہ بیچارے نادم ہو کر چلے گئے۔ امام صاحب سے کہا کہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا، لیکن ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے پڑھایا نماز میں اس کا مفہوم ہمیں سمجھا دیے، یہ رب کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا بے شک یہ رب کا کلام ہے۔ کہا تو اس رب نے مجھ سے آپ سے کہا کیا؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی بھی نگاہیں جھک گئی۔ میرے محترم دوستوں، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم قرآن تو سن لیتے ہیں، معنی سے بے خبر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اتنی بات سمجھ میں تو آ جاتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے محترم دوستو، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، جو اثر ہے جو ہمارے لیے آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت باتیں جو اللہ پاک نے کی ہیں، حد ہو جاتا۔ لیکن ابھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کس سوال کا جواب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ انسان جہاں سے کوئی کتاب آتے لکھنے والا بھی کسی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں بات میری پوری لکھ دی کہ نہیں لکھی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ہر بات شک و شبہ سے بالا ہے، اس کا ایک لفظ شک و شبہ سے بالا ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہی کتاب ہے، کلام ہے، کون سا؟ فرمایا اہدنا الصراط، جو الحمدللہ آپ پڑھ کے آ رہے، اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ ہر نماز کی رکعت میں آپ نے یہی کہا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اللہ نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندے یہ جو ہدایت نامہ تم مجھ سے مانگتے ہو وہ یہی کتاب ہے، یہی کتاب ہے، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، یہی ہدایت نامہ ہے۔ غور اور فکر کے ایسا عظیم کلام کہ آج تک بڑے سے بڑے پروفیسر فلاسفر اس کا ترجمہ پیش نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق، سنتیں پڑھ لیجیے۔